یہ ایک کہانی ہے تاجر کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بحری جہاز تاجروں کے سامان سے جو ہے وہ لدا ہوا جا رہا تھا۔ تو اس میں سارے تاجر سوار تھے اور وہ سارے تجارت کا سامان لے کے آ رہے تھے۔ تو اچانک سے آگے سے طوفان کی پیشن گوئی ہوئی اور لہریں آنے لگیں پانی کی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جہاز میں سامان زیادہ ہے، زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اگلی لہروں اور گہرائی کی وجہ سے یہ ڈوب سکتا ہے، پھر طوفان کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا اس میں سے سامان جو ہے وہ کم کیا جائے، کوئی سامان ہمیں سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ تو ان میں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کا سب سے زیادہ سامان ہے اس کے سامان کو پہلے کم کیا جائے۔ تو ایک ہی تاجر ان میں تھا جس کا بہت زیادہ سامان تھا، انہوں نے اس کا سامان جو ہے وہ سمندر میں سب نے مل کے پھینکنا شروع کیا۔ تو اس نے آگے سے رولا ڈال دیا کہ جب باقی کا سامان نہیں ڈالا جاتا، میرا زیادہ ہے تو صرف میرا سامان کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ اسی رولے میں لگتے لگتے وہ سب نے مل کے اس کا سامان بھی سمندر میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے سب تاجروں نے مل کے اسے بھی سمندر میں پھینک دیا۔ وہ سمندر میں غوطے کھانے لگا، اسے موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اس خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پانی میں ڈوبنے لگا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، بے ہوش میں آتا ہے تو وہ ایک ساحل پہ تھا۔ پانی کی لہریں جو ہیں اسے وہ ایک ساحل پہ جا کے پھینک گئی تھی، ریت کے اوپر وہ پڑا تھا۔ وہ ایک ایسا جزیرے کے ساحل پہ تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، غیر آباد جزیرہ تھا۔ وہ اٹھا، اس نے ادھر ادھر چیزیں ڈھونڈنا شروع کی، وہاں پہ اسے خرگوش نظر آئے، ان کا اس نے شکار کر کے ان کو پکا کے کھایا، اور پھر اس نے وہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کیں اور ایک جھوپڑی بنا کے اس میں رہنے لگ گیا۔ اس انتظار میں رہنے لگ گیا کہ کوئی اور ایسا آئے گا جو کہ مجھے یہاں سے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے اس کے دن گزر رہے تھے، وہ اسی طرح شکار کر کے اپنا پیٹ بھی پال رہا تھا اور اس جھوپڑی میں رہنے لگ گیا کہ ایک دن وہ کھانا پکا رہا تھا اور جھوپڑی سے باہر آتا ہے کھانا اوپر رکھ کے پکنے کے لیے، وہ گوشت وغیرہ، تو وہ آگ جو ہے اس کی جھوپڑی کو لگ گئی تو وہ جل گئی۔ تو اس نے بڑے دل سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، پہلے تو نے میرا سامان ڈبایا، مجھے انہوں نے اتار کے پھینک دیا، اور اب یہ جھونپڑی تھی آپ نے اس کو بھی جلا دیا، تو آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور اس سے زیادہ اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس نے ناشکری کی، شکوہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں پہ بیٹھا ہو رہا تھا، دیکھتا ہے تو ایک کشتی آتی ہے جس میں کچھ بندے سوار ہوتے ہیں، اور وہ اس سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو ہم اپنے علاقے میں لے جائیں۔ اسی علاقے کی تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا پتہ کیسے ملا، کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ انہوں نے کہا ہم اسی جس راستے سے آتے تھے اسی سائڈ سے گزر رہے تھے، آگے گزر جانا تھا کہ اچانک ادھر سے نا آسمان میں دھواں نظر آیا ہے، وہ جو اس کی جھونپڑی کو آگ لگی تھی۔ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ تو ادھر تو غیر آباد جزیرہ ہے، تو ہمیں شک ہوا کہ یہاں کوئی ہے جو پھنسا ہوا ہے، ہم اس لیے واپس اس سائڈ پہ آ گئے، اور آگے آ کے دیکھا تو آپ تھے۔ تو اس نے فوراً اس سے دل میں ہوا کہ یار دیکھیں، وہ آگ لگنا تو میرے کتنے فائدے میں تھی، نہ اتنی آگ لگتی، نہ دھواں اتنا آسمانوں تک جاتا اور ان کو نظر آتا، یہ تو پھر گزر جاتے، انہوں نے تو آنا بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ مجھے جو بحری جہاز تھا، انہوں نے بتایا کہ جو بحری جہاز تھا جس سے آپ کو پھینکا گیا تھا نیچے، وہ سارا طوفان میں غرق ہو گیا تھا، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا، نہ جہاز، نہ سامان، نہ ان میں سے کوئی تاجر۔ فوراً وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہاں سے تاجروں نے مجھے پھینکا، میری زندگی آپ نے بچانے کے لیے میرا سامان اور مجھے پھینکا، اور یہاں سے پھر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ جو ہے وہ جھونپڑی کو لگی، وہ دھواں ان تک گیا تو ان کو پتہ چلا۔ انسان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا انسان کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ وقتی نقصان اور وقتی تکلیف دیکھ کو اللہ کی ناشکری اور آل و بقا کرنے لگ جاتا ہے، جو کہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ ورنہ جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ بنے، رکاوٹ آئے، تکلیف آئے، اس پہ اللہ کا وہ شکر ادا کرے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی بہتری کے لیے، اللہ کی حکمت کے لیے پیش قیمہ ہوتی ہے۔ لہذا کبھی بھی جو ہے کسی بات کو برا نہ سمجھا جائے، کسی بات کو اپنے لیے وہ عذاب اور تکلیف نہ سمجھی جائے،
ہر مشکل اور رکاوٹ کو جو ہے وہ اللہ کا امتحان اور اس میں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ صبر و استقامت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں ضرور لازمی عطا کرے۔